رأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مل کر بابا سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ آج ہم بات کریں گے نبی پاک علیہ السلام کے شق صدر کی۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور علیہ السلام کو آپ کی زندگی میں جو آپ کے دل کی سرجری ہوئی اور ایسی یونیک سرجری، ایسا شق صدر کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، یہ نبی کریم علیہ السلام کا بہت بڑا ایک معجزہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں ظاہری حیات مبارکہ میں 4 مرتبہ حضور علیہ السلام کا شق صدر ہوا ہے۔ یعنی 4 مرتبہ حضور علیہ السلام کے سینے کو چاک کر کے، سینے کو چیر کر دل نکالا گیا اور دل کو آب زمزم سے دھویا گیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ سینے میں رکھ دیا گیا۔ یہ آپ کی زندگی میں ظاہری حیات میں 4 مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ جب حضور علیہ السلام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی جو رضاعی امی جان ہیں، ان کے پاس جب حضور علیہ السلام تھے تو اس وقت میں ایک مرتبہ حضور کا شق صدر ہوا اور وہ پہلی مرتبہ ہوا۔ اور اس کی حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس شق صدر کی حکمت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں کہ جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار حضور علیہ السلام کا شق صدر، دوسری بار جو سرجری حضور علیہ السلام کے سینے مبارک کی ہوئی، دوسری بار جو حضور کا شق صدر ہوا، اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 10 سال کی تھی۔ اور اس کی حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں تاکہ جوانی کی پر آشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کا جو شق صدر ہوا وہ غار حرا میں ہوا۔ اس سے پہلے کہ جب نبی کریم علیہ السلام پر اللہ نے پہلی وحی نازل فرمائی، غار حرا میں حضور علیہ السلام کا تیسری مرتبہ شق صدر ہوا اور حضور علیہ السلام کے دل میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گرا بار بوجھ کو برداشت کر سکیں، اللہ کی وحی کو آپ قبول کر سکیں۔ اور چوتھی مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کا جو شق صدر ہوا وہ معراج کے موقع پر تھا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے جب معراج کا معجزہ عطا فرمایا، جب حضور معراج پر تشریف لے گئے تو معراج کے موقع پر بھی حضور علیہ السلام کا شق صدر ہوا اور حضور علیہ السلام کو اس لیے یہ شق صدر معراج کے طور پر کروایا گیا معراج کے اندر۔ اس کی حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ تاکہ آپ کے دل مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں، تاکہ آپ اللہ کا دیدار کر سکیں۔ اس لیے چوتھی مرتبہ شق صدر ہوا۔ پہلی مرتبہ جو شق صدر ہوا، حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس حضور علیہ السلام تھے اور قبیلہ بنی سعد تھا، طائف کے قریب جو قبیلہ بنی سعد ہے۔ آج بھی وہاں پر کچھ باقیات، کچھ علامات موجود ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر حضور علیہ السلام کا شق صدر ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کا حقیقی سگا بہن بھائی تو کوئی ہے نہیں، کیونکہ حضرت آمنہ سے اکلوتی حضور علیہ السلام اکلوتے ہی تھے اور کوئی بھائی بہن حضرت آمنہ سے نہیں تھا۔ البتہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے دیگر اولاد بھی تھی،
تو آپ کے رضائی بہن بھائی ان سے بھی ہیں اور دیگر سے بھی حضور علیہ السلام کا جو رضائی رشتہ ہے ان سے بھی بھائی بہن بنتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام دمرہ تھا، ضاد میم رے ہے، زمرہ یا دمرہ اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ تھا، یہ حضور کی رضائی بہن تھی۔ ان بھائیوں کا اور ان بھائی کا اور بہن کا حضور سے رشتہ کیسا تھا، انشاءاللہ میں ایک ٹاپک یہ رکھوں گا کہ حضور علیہ السلام کے رضائی بہن بھائی اور ان کے معاملات، اس میں انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ لیکن بہرحال ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امی جان حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امی جان یہ بتائیے کہ میرا بھائی صبح کو جاتا ہے شام کو واپس آتا ہے، یہ زمرہ جاتا کہاں پر ہے، کہاں چلا جاتا ہے سارا دن؟ تو حضرت حلیمہ نے آپ سے فرمایا، آپ سے کہا کہ یہ تمہارا بھائی بکریوں کو چرانے کے لیے جاتا ہے اور جنگل کی طرف جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ آپ کیوں نہیں بھیجتی، مجھے بھی ان کے ساتھ جانے دیا کریں۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام کے کہنے پر حضرت حلیمہ نے آپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے روزانہ بھیجنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ جنگل میں موجود تھے اپنے بھائی حضرت زمرہ کے ساتھ، آپ نے یہ ہوا، آپ نے دیکھا کہ 3 شخص آئے ہیں، انتہائی نورانی چہرے والے، انتہائی خوبصورت اور نیک و پارسا شکل و صورت کے مالک، انہوں نے سفید قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کو ایک چوٹی پر لے جاتے ہیں، ایک پہاڑ پر لے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک شخص حضور علیہ السلام کو لٹاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے سینے کو چاک کرتا ہے، سینے سے لے کر ناف تک یہ حصہ پورا چیر دیتا ہے، اور اس کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ حضور علیہ السلام کے پیٹ میں داخل کر کے حضور علیہ السلام کے پیٹ میں سے اندریاں جو ہوتی ہیں، جو وینس ہوتی ہیں، وہ ساری نکالتا ہے اور سونے کے تشت کے اندر ان کو رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو آب زمزم کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے، آب زمزم سے دھویا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ حضور علیہ السلام کے پیٹ میں، آپ کے سینے کے اندر جو ہے وہ اندریاں، وہ وینس ساری کی ساری رکھ دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا شخص آگے بڑھتا ہے اور وہ نبی کریم علیہ السلام کے سینے میں ہاتھ ڈالتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے دل مبارک کو، حضور کے قلب اطہر کو سینے سے باہر نکال کر اسی سونے کے تشت میں رکھتا ہے، اور دل کو بھی سونے کے تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا جاتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ حضور کے سینے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ علماء نے کہا کہ آب زمزم سے حضور علیہ السلام کے دل انور کو کیوں دھویا گیا؟ علماء نے لکھا وجہ یہ ہے کہ حوض کوثر کو تو بڑی برکتیں حاصل ہیں کہ حضور کے ہاتھوں سے جام بھر بھر کر نبی پاک علیہ السلام عطا فرمائیں گے۔ حوض کوثر ہے، دیگر پانیوں کی برکتیں ہیں، لیکن آب زمزم کو اللہ نے وہ شرف عطا فرمانا تھا کہ جو کسی اور پانی کو حاصل نہیں ہے، اس لیے آب زمزم سے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو غسل دیا گیا۔ بہرحال حضور کا دل کتنا مضبوط ہے، حضور کا دل کتنا پاکیزہ ہے، حضور کے دل کی برکتیں کیسی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جب دل کو باہر نکالا گیا سینے سے، تو راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے دل میں دیکھا گیا کہ 2 کان موجود ہیں اور 2 آنکھیں حضور کے دل میں موجود ہیں۔ کسی کا دل ایسا ہے، میرے آقا کا دل ایسا ہے کہ آپ تو اپنے ظاہری کانوں سے سنتے ہیں، ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن میرے نبی کا مقام تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں بھی آنکھیں ہیں اور آپ کے دل میں بھی کان موجود ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان اور کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ بہرحال حضور کی یہ فضیلتیں ہیں، اور اندازہ کیجئے حضور کا دل کتنا مضبوط ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن، فرمایا اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے، اللہ فرماتا ہے اگر ہم اپنی وحی کسی پہاڑ پہ نازل کرتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، تو تم اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ پہاڑ
قرآن کے وزن کو برداشت نہ کر سکتا بلکہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر بکھر جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اللہ کے خوف سے، اللہ کے کلام کی ہیبت سے وہ پہاڑ پارا پارا ہو جاتا. مصطفیٰ کے دل کا یہ عالم ہے کہ آپ کے دل پر اللہ پورا قرآن نازل فرما دیتا ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، کہ حضور کے دل پر پورا قرآن نازل کیا گیا اور اتنا متحمل آپ کو بنایا گیا. اللہ نے آپ کے دل کو اتنی قوت عطا فرمائی کہ پورے قرآن کو اپنے دل میں آپ نے برداشت کیا، اس کے وزن کو اٹھایا ہے. اس لیے حضور کو حامل قرآن کہا جاتا ہے. بہرحال پھر یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کے دل کو اندر دوبارہ رکھ دیا گیا. اور پھر تیسرا شخص آگے آتا ہے، وہ حضور علیہ السلام کے سینے کو جو ہے سی دیتا ہے، گویا کہ ٹانکے لگا دیتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو حضور کے سینے پر پھیرتا ہے تو وہ جو ہے سینہ دوبارہ مل جاتا ہے اور حضور علیہ السلام کا سینہ دوبارہ ویسے کا ویسا ہو جاتا ہے. ایک وقت تک ایسا ہوا کہ کچھ لوگ یہ شق صدر کے معجزے کو مانتے نہیں تھے اور کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل سینے سے باہر نکالا جائے اور بندہ زندہ رہے اگر اس کو تسلیم نہیں کرتی. یہ عقل و دماغ میں نہیں آتا. لیکن اس وقت کی بھی سائنس نے منع کیا تھا اور پھر سائنس نے ہی اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا. آج آپ دیکھیں کہ ہارٹ سرجری کہاں کہاں ہو رہی ہے اور مصنوعی دل لگائے جا رہے ہیں اور کیا سے کیا ہو رہا ہے. سائنس نے آج اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. میرے آقا نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور حضور علیہ السلام پر خاص طور پر یہ ہوا تھا. یہ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے. اور بہرحال حضور علیہ السلام کا یہ شق صدر جب ہوتا ہے اور آپ کا بھائی جو آپ کے ساتھ موجود تھا دوڑتا ہوا آتا ہے حضرت آمنہ کے پاس. گھر میں آ کر کہتا ہے کہ بھائی جان کو 3 شخصوں نے لٹا کر قتل کر دیا، معاذ اللہ. کہتا ہے کہ سینہ چیر دیا اور مجھے بڑا خطرہ ہے. فوراً چلے ان کے پاس. حضرت آمنہ اور آپ کے شوہر بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام موجود ہیں اور آپ کے چہرے کا رنگ فق ہو چکا ہے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے. پوچھا کہ کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ السلام سارا ماجرا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. پھر ایک کاہن کے پاس لے کر جایا جاتا ہے اور وہ جب یہ سارا ماجرا سنتا ہے تو اپنے یہودیوں میں اعلان کرتا ہے کہ اس بچے کو معاذ اللہ کہتا ہے ابھی یہاں پہ قتل کر دو، مجھے بھی قتل کر دو بے شک، کیونکہ میں اس بچے کے اندر یہ علامتیں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں یہ تمہارے مذہب کو قلعہ کر دے گا، ختم کر دے گا اور ایک خدا کی عبادت کی دعوت لے کر آئے گا. یہ علامات دیکھنے کے بعد بہرحال حضرت آمنہ حضور کو وہاں سے اپنے گھر لے کر آتی ہے. آپ کے شوہر آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کہیں ان کے اوپر کوئی جادو یا کوئی اثر نہ ہو گیا ہو، اس سے پہلے کہ کچھ نہ ہونے والا ہو جائے، ہمیں ان کی جان کا خطرہ ہے. ہم لے جا کر ان کی والدہ کو ان کے گھر والوں کے حوالے، ان کے گھر والوں کو دے آتے ہیں، ان کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ معاملہ خراب نہ ہو. حضرت آمنہ کے پاس جب حضرت حلیمہ پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ اپنا بیٹا ہم سے واپس لے لیں. حضرت آمنہ حیران ہوتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم تو ان سے بڑی محبت کرتی تھی اور اپنے پاس بڑا رکھنے کا شوق تھا تمہیں، اب کیا ہوا؟ حضرت آمنہ سارا ماجرا بیان کرتی ہیں. حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جو تمہیں میرے بچے پر خدشہ ہے گواہ ہو جاؤ کہ میرے بچے پر ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ میں جب حمل سے ہوئی تھی میں نے حمل میں کوئی گرانی محسوس نہیں کی، کوئی بدمزگی مجھے محسوس نہ ہوئی اور مجھے خواب میں بڑی بڑی بشارتیں عطا کی جاتی تھی، بڑے بڑے میں نے خواب دیکھے ہیں. اور میرا یہ بچہ جب پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی اپنے رب کو میرے بچے نے سجدہ کیا تھا. حضور کو پیدائش کے بعد غسل نہیں دیا گیا. حضور جو ہے علائشوں سے پاک پیدا ہوئے تھے، خطرہ شدہ پیدا ہوئے تھے. یہ نبی کریم علیہ السلام کے شق صدر کا معجزہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں پر شرح صدر سے مراد ظاہری طور پر جو ہے حضور علیہ السلام کا یہ شق صدر ہونا ہے.
یہ حضور علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام سے ہمیں سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور حضور کے دل کے صدقے میں، حضور کے صدقے میں ہمارے دلوں کو بھی اللہ صاف فرمائے۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اتنا اس کا کتنا، اور تم نے تو چلتے پھرتے مردے چلا دیے ہیں۔ قسمت میں لاکھ پیچ ہو 100 بل 1000 گج، قسمت میں لاکھ پیچ ہو، قسمت بہت بری ہو، بندہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، قسمت میں لاکھ پیچ ہو، 100 بل ہو اور 1000 گج ہو، 1000 مصیبتیں ہوں، یا رسول اللہ یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، اور لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله